موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی قربانی کے جانور کو مزدلفہ سے آخر رات میں منی بھجوا دیتے۔ یہ قربانیاں جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونوں طرح کے لوگ ہوتے اس مقام میں لے جاتے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہر کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1711۔ وہیب نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے مختصر حدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور مدینہ میں 2 چت قبرے سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1712۔ یزید بن زری نے بیان کیا ان سے یونس نے، ان سے زیاد بن جبیر نے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور باندھ دے، پھر نہر کر، کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شعبہ نے یونس سے بیان کیا کہ مجھے زیاد نے خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1713۔ وہیب نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت پڑھی اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعات۔ رات آپ نے وہیں گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تہلیل و تسبیح کرنے لگے۔ جب بیدا پہنچے تو آپ نے دونوں حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ تلبیہ کہا۔ جب مکہ پہنچے اور عمرہ ادا کر لیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ حلال ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے 7 اونٹ کھڑے کر کے نہر کیے اور مدینے میں 2 چت قبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1714۔ اسماعیل نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعات پڑھی تھیں۔ ایوب نے ایک شخص کے واسطے سے بروایت انس رضی اللہ عنہ کہا، پھر آپ نے وہیں رات گزاری، صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ پھر جب مقام بیدا پہنچے تو عمرہ اور حج دونوں کا نام لے کر لبیک پکارا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1715۔